حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی بیٹھا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے، آنکھوں سے وہ نبینا ہے، وہ آدمی آنکھوں سے نبینا ہے اور بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے کیسے بیٹھا یہاں تو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہا، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اس کو پتا ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ آنکھوں کی نعمت اس کو پتا ہے، اس کی قدر کا، کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو ایک نبینا آدمی، اس سے کسی نے پوچھا نا کیا حال ہے، تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے اللہ مجھے ایک لمحہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے آنکھیں دے دے، بینائی دے دے، میں اللہ کے کرشمے کو دیکھ لوں، یہ دن کیسا ہے، سورج کیسا ہے، رات کیسی ہے، یہ جہاں کیسا ہے، اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے کیا دے دے، آنکھیں بحال فرما دے، یہ میری روشنی آنکھیں بحال کر دے۔ تو وہ آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں طواف کر کے دوسرے چکر پہ آتا ہوں، اگر تیری آنکھیں درست نہ ہوئی، تجھے اللہ نے آنکھیں نہ دی، تجھے میں قتل کروا دوں۔ کتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہے، راستے میں بیٹھا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، میں دوبارہ چکر لگا کے بیت اللہ کا آتا ہوں، اگر تیری آنکھیں درست نہ ہوئی تو پھر کیا ہو جائے گا، تجھے قتل کروا دوں۔ اب وہ نبینا کہتا ہے یا اللہ، اب اللہ سے دعا کر رہا، کہتا ہے یا اللہ پہلے تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو جان کا بھی مسئلہ بن گیا ہے، اب تو جان بھی گئی، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے ورنہ مجھے میری جان بھی گئی۔ یعنی پھر ایسا اس نے اللہ سے گڑ گڑایا، ایسی دعا کی۔ جب حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر کے چکر لگا کے آتا ہے نا، اللہ نے اس نبی کو نظر عطا فرمایا۔ یعنی اللہ کی ذات وہی ذات ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین، ایک صحابی کا گدھا وہ مر جاتا ہے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے گدھے پہ آ جا، بیٹھ جا، کہتا نہیں، یا اللہ دو نفل ادا کرتے ہیں وہ صحابی، دو نفل ادا کیے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ قیامت کو بھی تو اس کو زندہ کرے گا، یا اللہ مجھے ضرورت ہے۔ جب اللہ سے مانگا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے گدھے کو زندہ کر دیا۔ ان کا ایمان بنا ہوا تھا، ان کا یقین بنا ہوا تھا، آج ہمارا یقین کچا ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہ ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام آدمی کا ایمان کیا ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارا یقین، آج ہمارا ایمان وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، نہیں، اللہ کی ذات وہی ذات ہے۔ جب صحابہ اللہ سے مانگتے تھے اور اپنی ہر بات اللہ سے منوا لیتے تھے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے، دعا مانگ۔ اور جب جنگ بدر ہوئی ہے نا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، نفل ادا کیے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں طریقہ بتایا کہ لوگوں جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، جب بھی تم نے مانگنا ہو پھر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ چند صحابہ اگر یہ آج ختم ہو گئے نا 313، یا اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے۔ ایسی دعا کی، ایسی دعا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد آ چکی ہے، اللہ کی نصرت آ گئی ہے، بس کریں بس کریں۔ اللہ کی نصرت، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اللہ سے جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا اللہ سے مانگتے تھے، گڑ گڑا کے مانگتے تھے اور اللہ ان کی حاجات کو کیا کرتے تھے، پورا فرما دیتے تھے۔